سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جو یہ نشست ہے ہماری باضابطہ کوئی مستقل نشست نہیں ہے. یہ ہمارے چند مہمان ہیں. یہ حضرات ہمارے درمیان جے پور سے تشریف لائے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بہت سارے مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں تو ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے. ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بہت خوبصورت، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں، رسیلے میوے ہیں، اور یہ حضرات اس باغ کو پانی دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس کی سینچائی کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھے سے اچھے پھل اور پھول امت کو تیار ہو کے مل سکیں. اللہ اللہ. تو اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور اپنے حق حلال کی کمائی کو دین کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے دیکھے، اپنے باغ کو وہ آ کر دیکھے کہ میں جس باغ میں پانی دے رہا ہوں پیسے کی شکل میں، چندے کی شکل میں، بستر کی شکل میں، جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، تو آیا اس میں پھل اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، وہاں کوئی بد انتظامی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا قدم ہے ان حضرات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے. آمین. قاری ارشد صاحب ہیں، ہمارے بچپنے کے دوست ہیں اور درجہ حفظ میں ہم ناظرہ پڑھتے تھے. قاری صاحب اس وقت میں حفظ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے. قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں دی ہیں. ان میں سے ایک خوبی اس زمانے میں جو ہم نے محسوس کی کہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار حافظہ دیا تھا. قرآن بہت اچھا یاد ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پڑھنے کا ایک بہت شاندار سلیقہ اور ملکہ عطا فرمایا. یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، اور یہ آواز خداداد صلاحیت ہوتی ہے. آدمی اس کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں. تو نعت، نظم اور تلاوت وغیرہ کا قاری صاحب کو بچپن سے ہی شوق تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عالمی شہرت سے نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو اس کا بدلہ عنایت فرمائے. یہ حضرات ماشاءاللہ تیار ہو کر آئے اور آپ حضرات کی انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، مدرسہ بھی دیکھا. آپ حضرات جب کھانا کھا رہے تھے اس وقت میں بھی آپ انہوں نے دیکھا. ہر چیز سے الحمدللہ بڑے خوش ہوئے، بڑا مطمئن ہوئے ہیں. لیکن اصل میں جو مدرسے کا دیکھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ ہے تعلیم. آپ حضرات کیا پڑھ رہے ہو وہ میں جانتا ہوں، آپ کے اساتذہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہو، لیکن یہ حضرات نہیں جانتے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کی پوری تعلیم ان کے سامنے پیش کی جائے تو میرے خیال سے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف پڑھنے سے ہے، یہ حضرات اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. صحیح بات. باقی یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں اس میں وقت بھی بہت لگ جائے گا، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہیں جیسے ایک دیگ میں سے چند چاول اٹھاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس دیگ میں چاول گلے ہیں کہ نہیں گلے ہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات میں سے کچھ بچے پروگرام پیش کریں گے اور میں اپنے مہمانوں سے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہوتی ہے، بالکل کفرستان میں ہے. یہاں مسلم آبادی دور دور تک نہیں ہے. یہ شہر الور ہے. سن 47 میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہاں 100 سے زیادہ مسجدیں تھیں، لیکن آج اندر شہر میں ان میں سے ایک بھی مسجد آباد نہیں ہے. مسجدیں اب بھی بہت ساری موجود ہیں، کسی میں گودام بنا ہوا ہے، کسی میں دکان بنی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں استبل خانے بن گئے، بھینسوں کے گھر بن گئے، لیکن ان میں سے مسجد آباد ایک بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے 1937 میں یعنی آزادی سے 10 سال پہلے یہ مدرسہ قائم ہوا اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب تھے جمعیت کے پہلے صدر، انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مفتی جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا امجد صاحب کے دادا ہیں، ان سے اللہ نے اس مدرسے کی ترقی میں بڑا کام لیا. بہت بہتر ماشاءاللہ. یعنی وہ تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ ان کی خدمات ہیں. اور یہ جتنی بھی آپ کو تعمیرات نظر آ رہی ہیں، یہ خوبصورت مسجد ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ ہے، بچوں کی درسگاہ ہیں، بچوں کے سونے کا انتظام،
लेट बात और ये गुस्ल खाने सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए से ये काम लिया। और उन हज़रात की कब्रें भी यही हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मनव्वर फरमाए। ये मदरसा शुरू से ही अल्लाह के फजल से अपने नहज पर काम कर रहा है। उतार चढ़ाव और मदरसे में आते रहते हैं, कभी बच्चे ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए, लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल से ये मदरसा अपने असल मकसद में कामयाब है। यहाँ बिल्कुल नाजरा से लेकर और बच्चों की फरागत तक की तालीम है। गुज़िश्ता साल यहाँ से 13 बच्चे फारिग हुए, उससे पहले 28 बच्चे फारिग हुए, उससे पहले 16 बच्चे फारिग हुए, और दर्जा हिफ्ज़ से हर साल तकरीबन 35 बच्चे 30 बच्चे फारिग हो जाते हैं। नाजरा से तकरीबन हर साल 15 बच्चे 20 बच्चे नाजरा से फारिग होते हैं, फिर वो बच्चे हिफ्ज़ में आ जाते हैं, हिफ्ज़ के बच्चे अरबी में आ जाते हैं, और तमाम जमात अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में मौजूद है फरागत तक। ये एक मुख्तसर सी कारगुजारी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हो जाए। तो एक तालिब इल्म है मोहम्मद इनायत, वो आएँ और कुरान करीम की चंद आयत पढ़कर मजलिस का आगाज़ करें। आपकी इनायत हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ऊपर शुरू कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाथ में पकड़ लें दिया, माइक हाथ में पकड़, बस करीब पे रहे। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. نعت پاک کے لیے تو میری درخواست ہے قاری ارشد صاحب چند اشعار پڑھ لیں. ہمارے مدرسے میں مفتی عامر صاحب ہیں جو بچوں کو نعت وغیرہ کی مشق کرواتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور چند اشعار پڑھ کر سنا دیں. گل و بلبل سناتے ہیں یہی نغمہ محمد کا. گل و بلبل سناتے ہیں یہی نغمہ محمد کا. کہ ہے رش کے بہار خلد وہ طیبہ محمد کا. کہ ہے رش کے بہار خلد وہ طیبہ محمد کا. جگر ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے جس دم یاد آتا ہے. جگر ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے جس دم یاد آتا ہے. وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. خدا کے سامنے پیشی ہوئی جس دم تو کہہ دوں گا. خدا کے سامنے پیشی ہوئی جس دم تو کہہ دوں گا. خدا کے سامنے پیشی ہوئی جس دم تو کہہ دوں گا. برا ہوں یا بھلا لیکن ہو دیوانہ محمد کا. برا ہوں یا بھلا لیکن ہوں دیوانہ محمد کا. الہی اس تن خاکی میں جب تک جان باقی ہے. الہی اس تن خاکی میں جب تک جان باقی ہے. الہی اس تن خاکی میں جب تک جان باقی ہے. رہے دل میں احد اور ورد لب کلمہ محمد کا. رہے دل میں
احد اور ورد لب کلمہ محمد کا گلو بلبل سناتے ہیں یہی نغمہ محمد کا کہ ہے رش کے بہار خلد وہ طیبہ محمد کا ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وقت کی قلت ہے ورنہ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ مفتی صاحب سے اور سنیں، ہاں بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو ماشاءاللہ نعت پڑھنے کا بہت اچھا ملکہ عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب ہمارے ہاں معمول یہ ہے جی کہ فجر کی نماز کے بعد میں جی جو بچے ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا، تو ایک بچہ قرآن پڑھے گا، ایک اس کا ترجمہ کرے گا اسی آیت کا۔ ماشاء اللہ ماشاء تو جو سبق انہوں نے پڑھا ہے استاد سے روزانہ، تو پورا سبق نہیں، آدھا یہ جتنا وقت ہوتا ہے تو وہ بچے سب کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کے اندر دوسروں کے سامنے بولنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں تو میں دو بچوں کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ ماشاء اسامہ اور محمد عفان وہ آئیں اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت وہ قرآن کریم کا ترجمہ وغیرہ پڑھ کر سنائیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ، آ جائیں، بہت خوب، قرآن کریم لے لیں، اور اس وقت میں سورہ یوسف چل رہی ہے ان کی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ بہت خوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ ہی اپنی مراد اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ہم آپ پر ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جس کو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ بہت خوب۔ وإن كنت من قبله لمن الغافلين، حالانکہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ إذ قال يوسف لأبيه، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور سورج اور چاند کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، فيكيدوا لك كيدا، بس وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ اللہ اللہ، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث،
اور اس طرح آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور وہ آپ کو سکھلائے گا خوابوں کی تعبیر. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اور وہ مکمل کرے گا اپنی نعمتوں کو آپ پر اور آل یعقوب پر. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اسی طرح جس طرح اس نے مکمل کیا اپنی نعمتوں کو آپ کے باپ ابراہیم اور اسحاق پر اس سے پہلے. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک آپ کا رب جاننے والا حکمت والا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اسی طریقے سے یہ بچے انشاءاللہ بالکل اخیر قرآن تک ترجمہ جب ان کا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. جہاں جہاں سے انہوں نے پڑھ لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اگر وقت ہوتا تو اور بھی زیادہ انشاءاللہ پڑھ کر سنواتے. ترجمہ بھی ترجمہ ہاں نا انشاءاللہ بالکل. اب عصر کی نماز کے بعد میں تعلیم ہوتی ہے جیسے تبلیغی جماعت کی تعلیم ہے منتخب احادیث میں سے، تو بجائے اس کے کہ وہ کتاب میں سے دیکھ کر پڑھیں. اچھا بچے اس کے پابند ہیں، خاص طور سے جو بڑی جماعتوں کے بچے ہیں مشکات کے دورہ کے، کہ روزانہ چاہے ایک حدیث پڑھے بچہ لیکن اس کو بغیر دیکھے پڑھے گا. عربی میں یاد کر کے سنائیں گے اس کو، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بچے. تو ایک دو بچے انشاءاللہ وہی پیش کر دیں آپ کے سامنے. مشکات کے بچے کہاں ہیں؟ تعلیم کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. یہ مائک ایسی پکڑنا ہے. ہاں ایسے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان ان البزازۃ من الایمان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ خبردار غور سے سنو، بے شک ایمان سادگی کا حصہ ہے، بے شک ایمان سادگی کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جزاک اللہ. بہت خوب. اور کوئی بچہ ہے ایک آدھ اور پڑھ کے سنا جو حدیث؟ آ جاؤ. ماشاءاللہ. یہ کون سی جماعت کے طالب علم؟ جی مشکات کے. مشکات کے. بہت بڑھیا. مشکات دورہ کے بچے پابند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دو. عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ حریرا فجعله في يمینه فاخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم کو پکڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر. اللہ اللہ. ماشاءاللہ. آخر میں کرنا تقریر وغیرہ بھی کچھ سنوائے بچوں کی؟ بس کافی ہے. کافی ہے. ہمارے انبر بھائی کچھ فرما رہے تھے. جی بالکل، ہمارے مہمان ہیں، جو بھی کچھ ارشاد فرمائے آپ حضرات کو غور سے سننا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. دیکھیے میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، لیکن علماؤں کی خدمت میں رہ کے کچھ سبق یاد کیے ہیں.
وہ ایک سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار ہمارے حضرت مولانا حضرت محی السنہ شاہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے کے اندر طالب علم کو خطاب فرما رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے ایک زمانہ امت کا ایسا تھا کہ علم دین سیکھنے والوں کو عہدہ دیا جایا کرتا تھا، جیسے کسی کو گورنر بنانا ہے، کسی کو امام بنانا ہے، کسی کو قاضی بنانا ہے، تو اس کو علم دین کے اوپر ہی اس کو عہدہ دیا جایا کرتا تھا، جو مطلب ہے نا مسلمانوں کا دور تھا حکومت کا۔ تو اس زمانے کے اندر جو مدرسے کے خرچے کے جو ذمہ دار تھے امیر مدرسہ، ان کو ایک بار مدرسے کا دورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا کہ میں جا کے دیکھوں مدرسے کے اندر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے علم کے اوپر، علم دین سیکھنے کے اوپر، طلبہ کے اوپر، وہ پیسہ صحیح جگہ بھی خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے دورہ کرا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے بچوں کو بلایا، مختلف الگ الگ بچوں کو، اور ان سے پوچھا بیٹا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کسی بچے نے کہا کہ حضرت میرے ابا جو ہیں قاضی ہیں، لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں، جسٹس ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی بڑا ہو کے قاضی بنے اور لوگوں میں فیصلہ کرے۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا ہمارے ابا جو ہے امام ہیں، وہ چاہتے ہیں میرا بچہ امام بنے۔ کسی اور کو بلایا کہ ہمارے والد صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا حافظ بنے۔ تو سب کی جو نیت تھی وہ جو تھی دنیا کے اوپر موقوف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ جو پیسہ اتنا جو مدرسے پہ لگایا جا رہا ہے اور اتنا پیسہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح منصب کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا۔ تو وہ جانے لگے، جب ان کا ارادہ جو چینج ہوا کہ بھائی مطلب نگیٹیو ان کے دماغ میں جب آئی، جب وہ جانے لگے تو ایک بچہ دیکھا بڑی شدت سے پڑھائی کر رہا تھا۔ انہوں نے بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا بیٹا میں آپ سے کچھ بات کرنا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو سبق یاد کرنا ہے، میرے پاس آپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بس تھوڑی سی بات کرنی ہے، کہ فرمائیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں علم دین سیکھنے آیا ہوں۔ کہ بیٹا آپ علم دین کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ بھائی میں نے اپنے والد سے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، کوئی پالن ہار ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی ہماری زندگی کا حساب لینے والا ہے، تو میں علم دین اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اپنے رب کا حق ادا کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جب تک تو علم دین سیکھ رہا ہے اس پورے مدرسے کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا میں۔ اور وہ بچہ بڑا ہو کے لکھا ہے کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، ان سبق کو یاد کر کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی واہ بھائی واہ، بہت خوب، بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے ہمارے محترم نے اخلاص کے تعلق سے۔ علم دین حاصل کرنے کے وقت میں نیت رضا الہی ہونی چاہیے۔ اب اخیر میں برادر محترم اور اپنے مہمان خصوصی قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بھی فرمائش ہے، ہمارے بچوں کی فرمائش ہے کہ چند نعتیہ اشعار پڑھ کر جی اور مجلس کا اختتام فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات بہت مکرم اور معتبر شخصیات ہیں، آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال کیا ہے وہ حکم جو ہے وہ الامر فوق الادب۔ ہمارے عزیز مولانا مفتی شرافت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت عزیز اور میرے بہت قریبی بھائی کی طرح ہیں، اللہ نے علم سے نوازا، شخصیت ہے آپ ماشاءاللہ۔ شخص ہونا الگ چیز ہے، شخصیت ہونا الگ چیز ہے، اور آپ سے تو میں اب مل رہا ہوں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو طبیعت یہ چاہیے کہ ہمارے جو احباب ہیں، ساتھی ہیں، وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ کر نہیں پا رہے، لیکن کم از کم اپنے ساتھیوں سے تو واقف ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں آ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی، آپ حضرات کا مشغلہ دیکھا، معمولات دیکھے، اس میں ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی۔ مدرسہ صرف پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، سیکھنے کی جگہ ہے۔ طور طریقے سیکھیں، شعور سیکھیں، تربیت سیکھیں، کیونکہ ہمیں پھر معاشرے میں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے لیے صرف پڑھنے کی ہوگی تو پڑھ کر آپ چلے جائیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیکھیں گے تو انشاءاللہ مدرسے کا بھی حق ادا ہوگا،
اور قوم و ملت جو ہم سے امید رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورے اتریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں آپ خود ماشاءاللہ دن رات نصیحتیں سنتے ہیں، مجھے نصیحت کرنا آتا بھی نہیں، بس چونکہ آپ ہمارے دین و ایمان اور ملت کے اہم آپ امانت ہیں، تو آپ پر جو محنت مدرسے میں ہو رہی ہے اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ایسے ہی نہ سوچیں کہ یار گھر والوں نے ہمیں بھیج دیا اور یہ دن رات ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ نیند پوری ہو رہی، ایسے نہ آرام پورا ہو رہا، نہیں، یہ زندگی ہی ایسی ہے، اگر ہم نے آرام اور راحت پہ وقت گزارا کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے نیندیں بھی قربان کرو، خواہشات کو بھی قربان کرو، بیاہ شادیوں کو بھی قربان کرو۔ بہت سے حالات آتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم مدرسے سے ایک دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہماری یہ جو برکت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس لیے خوب محنت سے پڑھیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ حاضر ہوں، بہرحال آیا تو تھا میں کچھ سیکھنے کے لیے، باقی حضرت کا حکم ہے اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ دارالعلوم کا ترانہ سنے بہت دن ہو گئے، تو اسی لہجے میں پڑھ لیں۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے اس ذات پر، اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز سن کے یقین سے آگے میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا، جزاک اللہ۔ ہمارے سفر کے اہم شخص بزرگ جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ان کی توجہ ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر آپ کے سماعت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اس شعر کے اندر خصوصاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا تذکرہ ہے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کو چند الفاظ میں کہنا یہی شعر کا کمال ہے۔ فرمائے کہ یہ قاری احسان محسن کی نعت ہے، بہت مشہور ہیں قاری احسان محسن، تو مجھے پسند آئی اس لیے میں نے لکھ لی۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے اس ذات پر، اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جو ہوا شیدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا، جو ہوا شیدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا، میں نہیں کہتا ہوں یہ، میں نہیں کہتا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس کا اظہار اس شعر میں کیا گیا ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ
مصطفیٰ کی شان ہے، سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، جی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے، امتی ان کا بنایا، امتی ان کا بنایا، یہ بڑا احسان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب قرآن کریم میں بھی بیان کیے گئے، خود احادیث میں بھی آپ کے مراتب موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ یہ دو شعر آپ کے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، وہ امام الانبیاء سے سید الکونین ہے، وہ امام الانبیاء سے سید الکونین ہے، عرش اعظم کا خصوصی، عرش اعظم کا خصوصی، بس وہی مہمان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ ہمیں ہر حال میں تابع ہو کر رہنا ہے، جی سنتوں کے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر رہنا ہے، یہی اصل ہمارا حق ہے۔ شک نہیں محسن رضا حق میسر ہے اسے، اللہ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے۔ شک نہیں محسن رضا حق میسر ہے اسے، جو محمد مصطفیٰ کا، جو محمد مصطفیٰ کا تابع فرمان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے۔ ہم لوگوں کا پڑھائی کا زمانہ تو چلا گیا، جب پڑھتے تھے ایسے میں، اب تو ہمارا سننے کا زمانہ ہے۔ طلبہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، ابھی مفتی صاحب اتنا عمدہ پڑھ رہے تھے، بقول حضرت مفتی صاحب کے وقت کی قلت نہ ہوتی تو بہت دیر تک سنتے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور طلبہ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تیاری رکھیں، ہر وقت اپنے پروگرام کے لیے تیار رہیں۔ ابھی جیسے بر وقت آپ کا نام لیا، آپ نے سنایا، ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک یہ کہ میرے پہلے تیاری ہو، اس کے بعد نام لیا جائے، تو اپنی استعداد ایسی مضبوط ہو کہ جب کہا جائے، جب آپ ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور